رحمة للعالمين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والقرآنه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلى بندگان خدا، آپ کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور تلقین کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے تمام امور، اپنی زندگی کے تمام کام تقوی الہی اور واجبات پر عمل کرنے اور محرمات سے بچنے پر اپنی زندگی کی بنیادوں کو استوار کریں اور زندگی گزاریں. آپ خدمت میں خطبہ اول، خطبہ شعبانیہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جس میں رسول خدا خاتم الانبیاء محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری ہفتے میں ماہ مبارک رمضان کا ایک عظیم تعارف کروایا ہے. گویا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ماہ مبارک رمضان کس طرح سے گزارنا چاہیے، ماہ رمضان میں ہمارا دستور العمل کیا ہونا چاہیے، کیا کیا کام ہمیں ماہ رمضان میں انجام دینے چاہیے، کن کن چیزوں سے رکنا چاہیے، سارا کا سارا فارمولہ، سارا کا سارا دستور، سارے کے سارے کام جو ہم نے کرنے ہیں اس ماہ مبارک میں رسول خدا نے ہمیں تعلیم فرمائی. گزشتہ خطبے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہاری سانس لینا بھی تسبیح ہے، جس میں تمہارا سونا بھی، تمہاری نیند کرنا بھی کیا ہے، عبادت ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے تمام لمحات باقی لمحات سے افضل ہیں، جس کی ہر رات باقی راتوں سے افضل ہے. ابھی شب قدر بھی گزری ہے. شب قدر خود ہی ایک بابرکت، ایک مقدس رات ہے. پھر فرمایا رسول خدا نے، جو کہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم نے اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. یعنی وہ چیزیں جنہیں خدا نے ناجائز قرار دیا ہے، وہ باتیں جنہیں سننا خدا نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے، تم نے ان سے بچنا ہے. آج جو خطبہ جو رسول خدا نے آگے جاری ہے، یہ خطبہ رسول خدا نے جن باتوں کی تلقین کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. اسی خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا آگے فرماتے ہیں کہ لوگوں کے یتیم بچوں سے ہمدردی کرو. اس مہینے میں، اس ماہ مبارک میں کیا کرو؟ یتیموں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ ہمدردی دکھاؤ، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو. یہ اس ماہ مبارک میں کرنے والا اہم عمل.
اس کے بعد فرمایا ہمیں اپنے گناہوں کی طرف متوجہ کیا، ہمیں اپنی خطاؤں کی طرف توجہ دلائی رسول نے۔ فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں تم اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں کیا کرو؟ توبہ کرو۔ یہ ماہ مبارک رمضان ایک الہی مہینہ ہے، یہ ایک اسپیشل مہینہ ہے جو تمہارے پاس آ رہا ہے۔ اس میں ہمارے ایک عالم دین اسلام آباد میں ہوتے ہیں، وہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ اس مہینے میں جو شب قدر آ گئی، 15 رمضان آ گئی، اس طرح کے جو ایونٹس آ جاتے ہیں اس ماہ مبارک میں، وہ الہی پیکیجز ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح آپ اپنے انٹرنیٹ کا پیکیج کرواتے ہیں نا، موبائل لوڈ کرواتے ہیں، پیکیج کرواتے ہیں، اس پیکیج سے استفادہ کرتے ہیں، اس پیکیج سے پورے مہینے کا انٹرنیٹ آپ کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ ماہ مبارک رمضان کے دن اور راتیں بھی پیکیج ہیں، ایک الہی پیکیج ہیں جو تمہارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے گناہوں سے اس ماہ مبارک میں کیا کرو؟ توبہ کرو۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے۔ پھر آگے فرمایا نماز کے حوالے سے رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں اس خطبے میں کہ اے لوگوں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اوقات نماز میں، یعنی نماز کے اوقات میں، نماز کے ٹائم اپنے ہاتھوں کو اللہ کی جانب کیا کرو؟ بلند کرو۔ گویا یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک خاص وقت اللہ نے رکھا ہے اس ماہ مبارک میں، اور وہ وقت کیا ہے؟ وقت نماز۔ وقت نماز اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، وقت نماز دست دعا بلند کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ سے بخشش کے طالب بن جاؤ۔ پھر فرمایا، اسی کی وضاحت میں فرمایا کہ جو اوقات نماز ہیں وہ بہترین اوقات ہیں۔ بہترین وقت کون سا وقت ہوتا ہے؟ وقت نماز، کہ جس میں خداوند عالم کیا کرتا ہے؟ اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نگاہ سے دیکھا کرتا ہے، خاص رحمت سے دیکھتا ہے، رحم و کرم کرتا ہے، خاص لطف کرتا ہے اپنے بندوں پہ، خاص ان اوقات میں، نماز کے اوقات میں جن میں ابھی آپ تشریف فرما ہیں۔ نماز کے اوقات میں دست دعا بلند کرو، اللہ سے سوال کرو، اللہ سے بخشش طلب کرو۔ کیوں؟ کیونکہ خدا اپنی خاص رحمت سے اپنے بندوں پہ نظر کرم فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، جو کہ ہم کل شب قدر میں بھی ہم اعمال کر چکے، مناجات کر چکے، گڑ گڑا چکے، معافی مانگ چکے خدا سے۔ فرمایا رسول خدا نے کہ اے لوگوں، اس ماہ مبارک کے رمضان میں اگر خدا سے مناجات کرو گے، اگر خدا سے طلب کرو گے، خدا کے سامنے گڑ گڑاؤ گے، تو وہ جواب دے گا، وہ تمہاری بات کو سنے گا، وہ جواب دے گا۔ اگر اسے پکارو گے تو وہ لبیک کہے گا۔ بعض اوقات ہم لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں نا، جب ہم حج پہ جاتے ہیں، جب ہم طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا، تو ہم ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم؟ لبیک اللہم لبیک۔ لبیک یعنی حاضری، میں حاضر ہوں، میں پروردگارہ تیرے سامنے کیا ہوں؟ حاضر ہوں۔ لیکن اس ماہ مبارک میں بندہ لبیک نہیں کہہ رہا، خود خدا لبیک کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو مجھے پکارے گا، اگر تو میرے سامنے سوال کرے گا تو میں لبیک کہوں گا، میں لبیک کروں گا، میں حاضر ہو جاؤں گا تیری دعا کو سننے کے لیے۔ پھر فرمایا، اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک میں کوئی چیز خدا سے طلب کرے، کسی چیز کا سوال کرے، کوئی دعا کرے، تو خداوند عالم کی ذات اجابت کرتی ہے، قبول کرتی ہے۔ لہٰذا عزیزان، اس ماہ مبارک کے رمضان کی فرصتوں سے ہمیں، اس ماہ مبارک کے رمضان کے لحظات سے ہمیں، دنوں سے ہمیں، راتوں سے ہمیں، خاص طور پر شب قدر جیسی عظیم مقدس راتوں سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے اور خداوند عالم سے اپنی بخشش کا سوال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا رسول خدا نے
کہ اے لوگوں، تمہاری پشتیں گناہوں کی وجہ سے سنگین ہو چکی ہیں، لہٰذا ایک کام کرو اس ماہ مبارک میں ایک کام کرو، وہ یہ کہ لمبے لمبے سجدے کرو، لمبے لمبے سجدوں کے ذریعے اپنی پشت کو گناہوں سے ہلکا کر دو، اپنی پشت کو گناہوں سے ہلکا کر دو۔ لہٰذا ہم نے کیا کام کرنا ہے، آج ہم کیا پیغام لے کے جا رہے ہیں؟ ہم نے اس ماہ مبارک میں اوقات نماز میں خدا سے کیا کرنا ہے؟ سوال کرنا ہے۔ ہم نے اس ماہ مبارک میں جو پشتیں ہماری گناہوں کی وجہ سے سنگین ہو چکی ہیں، خطاؤں کی وجہ سے، انہیں ہم نے لمبے لمبے سجدوں کے ذریعے، اتنا اچھی بات ہے کہ انسان کے گھر میں ایک مکان ہو چھوٹا، خاص نماز کے لیے، وہ نماز کے لیے ایک جگہ اس نے بنائی ہوئی ہو، مختص کی ہوئی ہو، اور خاص سجدوں کے لیے، یعنی جب نعمت آئے سجدہ کر لے، جب نعمت آئے، جس طرح ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے، روش ہے یہ کہ جب بھی کسی نعمت کو یاد کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سجدہ شکر بجا لاتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سجدہ کریں، خدا کی بارگاہ میں خدا سے سوال کریں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں، برکتوں اور لطف سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد، اللهم صل وسلم على علي بن أبي طالب، اللهم صل وسلم على سيدة نساء العالمين، اللهم صل وسلم على حسن بن علي، اللهم صل وسلم على حسين بن علي، اللهم صل وسلم على علي زين العابدين، اللهم صل وسلم على محمد بن اللهم صل على محمد العلم بعد النبي، اللهم صل وسلم على جعفر بن اللهم صل وسلم على موسى بن الكاظم، اللهم صل وسلم على علي بن اللهم صل وسلم على محمد بن
اللهم صل وسلم على حسن بن الزكي العسكري. اللهم صل وسلم على مولانا يا صاحب الزمان يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجودا. خطبہ دوم میں حالات حاضرہ کے عنوان سے بحث ہم کر رہے تھے. سب سے پہلی بات کہ رہبر معظم کی شہادت کے بعد ان کے فرزند، ان کے بیٹے آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی حفظ اللہ اس وقت ہمارے رہبر ہیں، اور جو بھی وہ ہدایت دیں، جو بھی وہ پیغام دیں، ہمیں ان کو سننا چاہیے، ماننا چاہیے، ان پہ لبیک کہنا چاہیے. ان کا پیغام آیا تازہ وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ایرانی عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں، جو ایران پہ حملے کر رہے ہیں تابڑ توڑ، اس کا ہم جواب انشاءاللہ ان کو دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. اور فرمایا کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے ابھی، جو دختران پہ جو حملہ ہوا ہے مدرسے میں، سانحہ مناب، اس کا بھی بدلہ ہم انشاءاللہ ان سے جلد از جلد لیں گے. اور شکست یقینی ہے، شکست حتمی ہے، انہوں نے اپنے پیغام میں کہا. اور فرمایا کہ مجھے اپنے ایرانی عوام کی حمایت حاصل ہے، مجھے اپنے ایرانی عوام پہ اعتماد ہے مکمل. اگر یہ حمایت نہ ہو تو میری کوئی اہمیت ہی نہیں. ظاہر ہے انقلاب اسلامی کا اگر آپ دور جا کے دیکھیں پیچھے، امام خمینی کا دور، اگر امام خمینی کے پاس لوگوں کی حمایت نہ ہوتی تو یہ انقلاب نہ آتا. لہٰذا ایک بڑی طاقت عوام ہوتی ہے، بڑی طاقت لوگوں کی حمایت ہوتی ہے. فرما رہے ہیں کہ اسی طرح اگر امریکی اڈے پر حملے بند نہ ہوئے تو ہم جو ہے وہ ہم بھی نہیں رکیں گے، ہم اپنا حملہ جاری رکھیں گے. ایک اور جو خبر آئی ہے وہ گلگت بلتستان کے حوالے سے آئی ہے کہ ابھی جو تازہ صورتحال گلگت بلتستان کی بنی ہوئی ہے، برطانیہ نے، لیکن برطانیہ بھی ہمارا دشمن ہے. اس طرح سے اسرائیل، امریکہ، ایران میں اسرائیل امریکہ کے ساتھ برطانیہ پہ بھی، انگلستان پہ بھی لعنت کی جاتی ہے. اس پہ بھی، اس کو بھی اپنے نعروں میں لاتے ہیں ایرانی عوام. برطانیہ نے اپنے شہریوں کو گلگت بلتستان میں داخل ہونے سے منع کر دیا. تو اس کی وجہ آپ جانتے ہیں، اس کی وجہ واضح ہے، ظاہر ہے وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح سے ہو. اور امریکہ اور برطانیہ دونوں مل کے گلگت بلتستان میں فساد پھیلانے کی پلاننگ ہے ان کی، یعنی فساد، فتنہ، فساد، آگ وغیرہ ان گلگت بلتستان میں خاص طور پہ پھیلائی جائے. اسی طرح سے خبردار کیا گیا، ہوشیار کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ ہوشیار رہیں، خبردار رہیں اس طرح کے حالات و واقعات میں. اور آج کی جو مومن کرام مناسبت ہے، یوم القدس ہے، انشاءاللہ آج 3 بجے یہاں سے ریلی نکلے گی اور عظیم الشان ریلی ہوگی انشاءاللہ. سب عہد کریں، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور عہد کریں اس نعرے کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ ریلی میں شریک ہوں گے اور القدس کی فضاؤں میں، اور انشاءاللہ تعالی فلسطین آزاد ہوگا، مسجد اقصیٰ کو آزادی ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت. درود بھیجیے محمد. ابھی جو تازہ اپڈیٹ آئی ہے وہ یہ کہ 11 دنوں سے قبلہ اول یعنی مسجد اقصیٰ پہ پابندی ہے، بند ہے، مظلوم ہے یہ مسجد. تو انشاءاللہ تعالیٰ خداوند عالم امام زمانہ کے وسیلے سے اس کا حل ہوگا انشاءاللہ. نماز ادا نہیں کر سکے 11 دنوں سے اس مسجد میں. تو ظاہر صہیونی فوج کا وہاں قبضہ ہے، یہودیوں کا وہاں، صہیونیوں کا وہاں قبضہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ ان تمام حالات کو جلد از جلد امام زمانہ کے وسیلے سے اور ابھی جو رہبر بنے رہبر معظم مجتبیٰ خامنائی کے وسیلے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ
جلد از جلد حل فرمائے۔ خدا والد سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان موجودہ حالات کو سمجھنے، اس پر تفکر کرنے اور جائزہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محمد